ہم ایک ہندو معاشرے میں رہتے ہیں، برصغیر ہندو معاشرہ ہے. ہمارے بہت سے کانسیپٹ اسی ہندو ذہن سے، ہندو معاشرے کے، ہندو سوسائٹی کے مطابق ہیں. ہماری بہت سی رسومات بھی اس کے مطابق ہیں. اس کے بعد ہم ایک مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اہل سنت کی اکثریت ہے. تو ہم بہت سی چیزوں کو اسی اینک سے دیکھتے ہیں جس اینک سے عام مسلمان دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ قیامت تو پھر شیعہ سنی نہیں ہے نا، قیامت تو قیامت ہے. قیامت میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ شیعہ کا قیامت اور ہو اور سنی کا قیامت اور ہو. امامت خلافت تو ذہن میں آتا ہے، شیعہ امامت کے قائل ہیں، وہ خلافت کے قائل ہیں، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. توحید تو توحید ہے نا، خدا کے ایک ہونے میں شیعہ سنی کیا ہے؟ رسالت، رسول خدا کے رسول ہونے میں شیعہ سنی کیا ہے؟ قیامت، اس میں تو کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. جب ان میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے تو ہم وہی ورژن جو اہل سنت کا ہے یا عام مسلمانوں کا ہے یا بسیط لوگوں کا ہے، سادہ لوگوں کا ہے، ہم سمجھتے ہیں قیامت کے بارے میں تو کوئی اور الگ سے ڈیٹیل نہیں ہوگی. مرنا ہے، زندہ ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس میں کیا الگ ہے؟ اس میں شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں یا کسی بھی دین کے آپ فالوور ہوں، سارے جو ادیان رکھتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کسی دن معاد ہے، پلٹ کے آنا ہے اور حساب کتاب ہوگا. اس میں اختلاف ہے کہ حساب کتاب ہونے کے بعد کون جنت جائے گا، کون جہنم جائے گا، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے. ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، دوسرا فرقہ نہیں جائے گا. ہر فرقے کا کلیم یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر سب نے جنت میں جانا ہے تو پھر تو آپ کے ہیں یہ فرقے ہیں، اس میں سے جس پہ بھی عمل کرو جنت میں جاؤ گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس میں سے کسی ایک نے یا ایک گروپ نے، بنچ نے، فرقوں کے، انہوں نے جنت میں جانا ہے. لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو توحید میں جوہری فرق ہے. جس توحید کو مکتب اہل بیت مانتا ہے وہ اور ہے، جسے در علم چھوڑ کر مسلمانوں نے توحید کہا ہے وہ اور ہے. کبھی توحید پر ہمیں ٹاپک دیں اور ہمیں بلائیں، پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہماری توحید کیا ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بلائیں، آپ کہہ رہا ہوں کسی بولنے والے کو توحید ٹاپک دیں اور اسے کہیں ذرا اس پہ بولو، پتہ چلے، اور یہ بتاؤ کہ ہمارا توحید اور باقی توحید میں فرق کیا ہے. یہ ڈیمانڈ آپ کی ہونی چاہیے. وہ بھی اگر کوئی ایسی توحید بتا جائے، اور جو ہم لوگ معمولاً ہم جو کرتے ہیں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں کہہ رہا، ہم سرسری سی گفتگو کرتے ہیں، اس میں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم اگرچہ توحید امیر مومنین ہی بیان کریں، لیکن کیونکہ فرق نہیں بتاتے اس لیے پتہ نہیں چلتا ہے. رسالت، آپ بھی رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی رسول کو مانتے ہیں، یہ کہہ کہ ہم تھک گئے ہیں نا. ہم کہتے ہیں ہم بھائی ہیں، اس لیے کہ جس رسول کو آپ مانتے ہیں اس رسول کو ہم مانتے ہیں، جس قرآن کو آپ مانتے ہیں اس قرآن کو ہم مانتے ہیں. لیکن بہت فرق ہے. جس رسول کو ہم مانتے ہیں، جس رسول کو وہ مانتے ہیں، اس میں بہت جوہری فرق ہے، بہت مختلف ہے. ہم اسے رسول مانتے ہیں جس کی رسالت پر خدا گواہی دیتا ہے، اور من عنده الکتاب، من عنده علم الکتاب، جو گواہی دے وہ رسول ہے. اور وہ کہتے ہیں جس کی رسالت پر ایک عیسائی ورقہ بن نوفل گواہی دے وہ رسول ہے. ان رسالتوں میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے، زمین آسمان کا فرق آتا ہے اس رسول میں اور اس رسول میں. نام ایک ہی ہو، نام سے فرق نہیں پڑتا کہ اس رسول کا نام کیا ہے، وہ رسول کب پیدا ہوا ہے، 17-12 سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ 17 کو پیدا ہوا ہے یا 12 کو پیدا ہوا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اس رسول پہ عقیدے سے بڑا فرق پڑتا ہے. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارا ٹاپک ابھی قیامت ہے. قیامت کے بارے میں مکتب اہل بیت کا نظریہ باقی نظریوں سے بالکل ٹوٹل مختلف ہے. ان دونوں کا کوئی میچ ہی کوئی نہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بھئی آپ بھی قیامت کو مانتے ہیں اور
ہم بھی قیامت کو، ہم جس قیامت کو مانتے ہیں وہ بالکل اور دنیا ہے، آپ جس قیامت کو مانتے ہیں وہ اور ہے۔ قیامت یہ نہیں ہے کہ ایک دن آپ کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور آپ سے سوال جواب ہوگا، یہ قیامت نہیں ہے۔ قیامت کا دن کہا جاتا ہے یوم القیامہ، قیامت کا دن۔ دن کب ہوتا ہے؟ ابھی دن ہے، رات۔ کیوں دن نہیں ہے؟ سورج نہیں ہے۔ قیامت کے دن سورج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بھائی جس دن سورج نہیں ہے وہ دن کیسے ہوا؟ جب سورج ہی نہیں ہے تو پھر دن کیسے ہو گیا؟ پھر اس میں ہمیں سمجھنا ہوگا پھر دن کیا ہے۔ سورج کے نکلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ کو اندھیرا نظر آتا ہے، سورج نکلنے سے سب چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، ہر چیز کا رنگ نکھر آتا ہے، ہر چیز کی حقیقت پتہ چلنا شروع ہوتی ہے، اس لیے دن کہا جاتا ہے۔ قیامت کے یہ سورج نہیں ہوگا، لیکن آفتاب امامت سے اور نور خداوندی سے ہر چیز کی حقیقت عیاں ہو جائے گی، اس لیے دن ہے، ہر چیز کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ یہ صرف مکتب اہل بیت کے پاس ہے، یہ آپ کو یہ قیامت نہیں ملے گی، یہ آپ کو یہ قیامت ملے گی۔ آپ کا حساب کتاب، میرا حساب کتاب بعد کی بات ہے کہ میرا حساب کتاب کیسے ہوگا اور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، یہ بعد کی بات ہے، یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اس دن ہر چیز واضح ہو جائے گی، ہر چیز آشکار ہو جائے گی۔ ہم اس سے پہلے کے مرحلے میں بھی آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جس ایمان کے درجے پہ آج اولیاء اللہ ہیں، کافر اس ایمان کے درجے پہ آ جائے گا۔ کافر، خدا کو نہ ماننے والا، ایتھسٹ، وہ ایمان کے اسی درجے پہ آ جائے گا جس درجے پہ آپ نہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ کیونکہ سب چیزیں روشن ہونے کے بعد، سب آنکھوں سے نظر آنے کے بعد، پھر کون خدا کا منکر رہے گا؟ پھر کون خدا کا انکار کرے گا؟ قیامت کے دن سب لوگ خدا سے راضی ہو جائیں گے، خدا سے خوش ہوں گے، سب کہیں گے خدایا تو نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا وہ ہمارے حق میں بہترین کیا۔ آج کون کہتا ہے؟ آج کس کا یہ عقیدہ ہے کہ خدایا تو نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ بہترین کیا ہے؟ یہ صرف مومن کا عقیدہ ہے۔ مومنین میں بھی اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، مصیبت آئے تو بھی وہ شکر کرتے ہیں، کیونکہ میرے حق میں اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، یہ جو مصیبت آئی، آزمائش آئی ہے، اس سے بہتر میرے حق میں نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ آج صرف اولیاء اللہ کی منزل ہے، قیامت کے دن سب انسان اس منزل پہ ہوں گے۔ میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ؟ صرف یہ فرق ہے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں قیامت ایک سفر کا نام ہے، انسان ایک سفر پہ ہے، اس سفر میں وہ مشقت اٹھاتا ہوا جا رہا ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، آپ ایک پرمشقت زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کا مقصد اللہ سے ملاقات ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، یہ ایک سفر ہے۔ اس سفر کی آخری منزل قیامت ہے۔ قیامت بھی اس دنیا جیسی نہیں ہوگی۔ ہم معاد جسمانی کے قائل ہیں۔ معاد جسمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جنت میں ہمارا جسم ہوگا، لیکن یہ جسم تو نہیں ہوگا۔ وہاں آپ کو 1,00,000 حوریں دی جائیں گی، یہاں تو ایک حور بھی باری پڑ جاتی ہے ہم پہ، وہاں 1,00,000 حور کیا کریں گے؟ اس کے مطابق آپ کا جسم بھی اپ ڈیٹ ہوگا۔ آپ کا جسم یہ والا جسم نہیں ہوگا، یہی جسم اپ ڈیٹڈ شکل میں ہوگا، طاقت اس میں زیادہ ہوگی۔ یہ جسم یہاں بوڑھا ہوتا ہے، وہاں بوڑھا نہیں ہوگا، یہاں یہ جسم تھک جاتا ہے، وہاں نہیں تھکے گا، اور بہت سی خصوصیات ہیں۔ جسم ہے لیکن یہ جسم نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا ہی اور ہے۔ سسٹم یہ سسٹم نہیں ہے، یہاں آپ کو نظر نہیں آتا، اللہ کے کمالات بھی نظر نہیں آتے، ائمہ کی جمال بھی آپ کو نظر نہیں آتا، عام انسانوں کو نظر نہیں آتا، جنہیں نظر آتا ہے ان کو وہ اولیاء اللہ ہو جاتا۔
اس نظام تک پہنچنا جہاں آپ خدا کا جمال اور جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جہاں آپ عدل الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اس مرحلے تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ صرف مکتب تشیع میں اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ٹرانزیکشن پیریڈز آتے ہیں۔ بھئی آہستہ آہستہ آپ وہاں پہنچیں گے۔ ایک بچہ فوراً بوڑھا نہیں ہو سکتا، ایک جوان فوراً بوڑھا نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، مراحل سے گزرتا جاتا ہے۔ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، اس پہ ممبر پہ چڑھنا بھی ہمارے لیے کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے آگے چل کے، ابھی بھی ہے۔ اب بچے کو آپ بیٹھے ہیں دیکھیں کیسے پھرتیلے انداز میں وہ آ جاتا ہے، ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، مراحل آتے ہیں، ٹرانزیکشن ہوتا ہے، انسان تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اتارنا تو ہم سب کو قبر میں ہے، خدا کرے آپ کو عمر نوح خدا عطا کرے، جانا ہے قبر میں، اس سے تو کسی کو نجات نہیں ہے نا، موت حق ہے۔ قبر میں بھی آپ کو آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں، رکھ رکھ کے لے جاتے ہیں، تھوڑا سا یہ آشنا ہو جائے، تیار ہو جائے۔ یہاں مراحل ہیں، صرف مکتب تشیع میں مراحل ہیں، بغیر مراحل کے ہو نہیں سکتا، ایک دم ہو نہیں سکتا۔ ایک دم اگر اس دنیا سے اس دنیا میں چلے گئے انسان عجیب و غریب ہو جائے گا، اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا میں کدھر سے کدھر آ گیا۔ یہ جو مراحل ہیں یہ ایام اللہ ہیں، جیسے امام نے ارشاد فرمایا کہ ایام اللہ ثلاثہ، ایام اللہ 3 ہیں، ایک ظہور، ایک رجعت، ایک قیامت۔ قیامت کی تیاری ہے ظہور اور رجعت، یہ صرف ہمارے ہاں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ ظہور ہے، ہاں مہدویت ہے، منجی تمام ادیان میں ہے، لیکن منجی کا یہ تصور صرف مکتب اہل بیت میں ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو اس کے بعد انسان تیار ہوگا اس عالم میں جانے کے لیے، اس عدل الہی کو دیکھنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے، جو قیامت کے دن ہوگا۔ اس سے پہلے اس دنیا کو عدل سے پر کیا جائے گا۔ امام کی ظہور کی صورت میں یہاں عدل آ جائے گا۔ یہ ٹرانزیکشن اتنا اہم ہے۔ دیکھیں ہم کسے موت کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں روح سے، قفص سے، عنصری سے روح پرواز کر گئی، یا جان جسم سے روح نکل گئی، اسے موت نہیں کہتے۔ ہم سوتے ہیں، ہماری روح ہر روز ہمارے بدن سے نکلتی ہے، مرتے نہیں ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی ارواح کربلا جا کے زیارت کر کے واپس آ جاتی ہے۔ موت واقع ہوتی ہے؟ نہیں، روح تو نکل گئی، چلی بھی گئی۔ یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے، روح آپ کے جسم میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ جسم میں ہونا، اندر ہونا، باہر ہونا جسم کی خصوصیات ہے، اور روح جسم نہیں ہے، مجرد ہے، مٹیریل نہیں ہے۔ اس لیے روح اندر باہر نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے بدن سے روح نکل جائے، وہ ہوتی ہی نہیں ہے آپ کے بدن میں۔ پتہ نہیں واضح ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ مجرد ہے، مٹیریل نہیں ہے، امٹیریل ہے۔ اس کے لیے اندر ہونا باہر ہونا ہے ہی نہیں۔ جسم ہے، پانی ہے، جسم ہے، یا یہ گلاس کے اندر ہوگا یا یہ گلاس سے باہر ہوگا۔ اگر وہ جسم نہ ہو، مجرد ہو، تو نہ جسم، نہ گلاس کے اندر ہے نہ گلاس کے باہر ہے۔ پھر موت کیا ہے؟ موت آپ کی روح اس عالم کو چھوڑ کر عالم ملکوت میں چلی جائے تو موت ہے، جدائی موت نہیں ہے۔ کچھ لوگ طبیعی موت مرنے کے بعد بھی ان کی حقیقی موت واقع نہیں ہوتی ہے، یعنی روح اس بدن میں نہیں رہی، انقطاع ہو گیا ہے، لیکن عالم ملکوت میں بھی روح نہیں پہنچی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنا پریشان ہوتا ہے اس تبدیلی سے کہ اس کی روح وہاں جا سکتی ہی نہیں ہے۔ اسے ہم اپنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ سکرات الموت۔ سکرات الموت کیا ہے؟ یہ روح پریشان ہے، جا بھی نہیں سک رہی، عالم ملکوت میں بھی نہیں جا سک رہی، یہاں بھی نہیں ہے۔